کویت کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے دیانتدار اور مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان اور کویت علاقائی امن کے لیے مشترکہ وژن رکھتے ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کا نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ جنرل عامر رضا کی سبرا پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کی جنرل سید عامر رضا کو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد۔ اور کراچی گلشن اقبال میں نجی یونیورسٹی کے قریب پولیس موبائل پر دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ مظفرآباد میں کارکنان سے خطاب میں کہا بچہ بچہ جانتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 سے آئے ہیں۔ یہ جماعت نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کوئی الیکشن ووٹ سے نہیں جیتا۔ ہمارے مخالف کشمیر میں بھی ووٹ چوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ایک ایک ووٹ، ایک ایک سیٹ واپس لوں گا۔ کیسے قبول کروں کہ 30 پولنگ سٹیشنز پر 90% ووٹ پڑے جبکہ ویڈیو موجود ہے۔ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث نہیں تو ان پولنگ سٹیشنز کی تحقیقات کرے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر نہیں کرنا ہے تو کشمیر کے جلسے میں بھی کشمیری ہوں گے، کوئی اور نہیں۔ کہا پی ٹی آئی کے دوست بائیکاٹ کا کہتے ہیں تو ان کو 1-2 تھپڑ مار کر کہو کہ بائیکاٹ نہیں ہوتا، اپنے حق کے لیے ووٹ ڈالو۔ پی پی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکس پوسٹ میں لکھا پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ طنزیہ انداز میں لکھا قیامت کتنے بجے ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کل بلاول بھٹو نے کہا ریاست کا مفاد نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے۔ کیا یہاں پر صدر یا چیئرمین سینٹ کے عہدے کی بات ہو رہی ہے؟ 2 صوبوں کے گورنرز کی بات ہو رہی ہے یا سندھ پر چوتھی مرتبہ حکومت کی؟ بلاول بھٹو نے کل دن بھر کسی کا گریبان پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کر وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ اگر ہمت نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا، اگر بولا تھا تو اپنے بیان پر قائم رہے۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا سخت جواب دیں گے، صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کے صحافی کو بتایا اردن میں امریکی فوج پر حملہ اچانک کیا گیا، فورسز کے پاس میزائل گرانے کے لیے صرف چند منٹ تھے، اب امریکہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے جنہیں روک لیا گیا۔ حملوں کے ڈر سے امریکی فوجیوں کو سوشل میڈیا کا استعمال ترک کرنے کا کہہ دیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث بعض علاقوں میں تعینات اہلکاروں سے جلد موبائل فون واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے حملوں میں 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔
امریکہ نے ایرانی خام تیل چین لے جانے والا آئل ٹینکر بلیک لسٹ کر دیا۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات لے جانے والے مزید جہازوں پر پابندی عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ نامزد کمپنیوں اور جہازوں کے امریکہ میں موجود تمام اثاثے منجمد ہوں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا آبِ ہرمز میں بھٹہ خوری کے ایرانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایرانی ادارے تجارتی جہازوں سے میری ٹائم انشورنس کے نام پر رقم وصول کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران عالمی جہاز رانی کو یکمال بنا کر پاسداران انقلاب کی مالی معاونت چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن، 32 دہشت گرد ہلاک۔ فتنہ خوارج کے 24 دہشت گرد خیبر میں 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے۔ 8 دہشت گرد نوشکی میں ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اسلحہ، گولہ بارود اور IEDs برآمد ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا فتح ہندوستان کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ آزاد کشمیر پولیس کالعدم تنظیم کے کارندوں سے ملنے والا اسلحہ سامنے لے آئی۔ SSP محمد ریاض مغل کہتے ہیں کالعدم کمیٹی کے شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ حملوں میں 300 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ اسپتال میں گھس کر ایک مردے کی آنتیں نکالی گئیں۔ سفید جھنڈا لے کر امن مارچ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس نشانے باز موجود ہیں جو اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ PTI نے آزاد کشمیر کے الیکشن مسترد کر دیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کشمیر کشمور بنے گا نہ لاہور۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور رہے گا۔ دونوں بڑی پارٹیوں نے کشمیر کا بھٹا بٹھا دیا۔ الیکشن میں 5% سے کم ٹرن آؤٹ ثبوت ہے۔ کشمیر کے عوام نے الیکشن کو مسترد کیا۔ بیرسٹر گوہر کا کشمیر کی حکومت سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ کہا پورے آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ عوامی احساسات کے پیش نظر کشمیر کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ 2.5 سال ہمارے 2.5 سال تمہارے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پہلی بار اعتراف کیا حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے 2.5 سال حکومت کا فارمولہ پیش کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے بلاول بھٹو کے بیان کی تصدیق کر دی۔ AIY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو درست کہہ رہی ہیں۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی پر زور دیا گیا ہر حال میں حکومت میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کی۔ مذاکرات کی پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے۔ حکومت اس لیے بات چیت نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ محسن نقوی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے پاس آئے، کہا ملنا چاہتا ہوں۔ PTI رہنما اسلم گھمن کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا سیاستدانوں کو بانی PTI سے ملنے دیتے تو کوئی حل نکال لیتے۔ جو ملاقاتیں سہیل آفریدی کرتے ہیں وہ حکومت چلانے کے لیے ہیں۔ بانی PTI کی رہائی اس سال دیکھ رہا ہوں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اپنے رہنما کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا محسن نقوی ہمارے پاس صرف ہاتھ ملانے کے لیے آئے تھے۔ محسن نقوی سے ملاقات کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ کراچی میں نوجوان تاجر اغوا کے بعد قتل، 25 سال کے میر رضا علی کی لاش گلستان جوہر بلاک 1 میں جھاڑیوں سے ملی۔ نوجوان کو بدترین تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ سفاک ملزمان نے نوجوان کو قتل کرنے کے بعد تیزاب ڈال کر چہرہ مست کرنے کی کوشش کی۔ والد نے بتایا میر رضا 2 روز پہلے گھر سے 10 منٹ بعد واپس آنے کا کہہ کر نکلا تھا۔ ان کی کسی سے دشمنی نہیں۔ کراچی میں سرکاری اسکول کی کمپیوٹر لیب پر باز افراد کا قبضہ۔ جیکب لائن میں واقع ٹیکنیکل ہائی اسکول کی کمپیوٹر لیب کو غیر متعلقہ افراد اوتاق کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے متعدد بار تحریری شکایات کر چکے لیکن لیب پر قابض افراد انتہائی بااثر ہیں۔
قابض مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ پی پی ایم این اے نبیل گبول کی بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواری۔ ٹریفک پولیس اہلکار نے نبیل گبول کو روکنے کی بجائے سیلیوٹ کیا۔ نبیل گبول صدر ریگل چوک پر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل دوڑاتے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے میئر کراچی نے بھی بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلائی تھی۔ ٹریفک پولیس نے مرتضی وہاب کا بھی چالان نہیں کیا تھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں، لاہور میں صبح سویرے برسات، شہر میں بادلوں کے ڈیرے۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش نے پھر جلتھل ایک کر دیا۔ وزیر آباد میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ جلال پور بھٹیا میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، خاتون اور 2 بچیاں زخمی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سپیل 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ انگلینڈ کے نصف حصے میں شدید خشک سالی کا باضابطہ اعلان۔ ریکارڈ کم بارش اور غیر معمولی گرمی کے باعث انگلینڈ کے 7 علاقے خشک سالی کا شکار قرار دیے گئے۔ ماحولیاتی ایجنسی کا کہنا ہے دارالحکومت لندن میں بھی خشک سالی سے متاثر علاقوں میں شامل ہے۔ وادی ٹیمز، ہیمپشائر، آئل آف وائٹ، ڈیون، کارنوال، ویسٹ مڈلینڈز اور ویسکس کے علاقے بھی شدید خشک سالی کی زد میں آ گئے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے سالانہ عرس کی تقریبات، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کا افتتاح کیا۔ فاتحہ خوانی کی چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا پیغام، کہا شاہ لطیف کا پیغام محبت، امن اور رواداری سے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ شاہ لطیف بٹائی کا کلام زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو کر انسانیت کا درس دیتا ہے۔ قوم بٹائی کا پیغام اپناتے ہوئے نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کو مسترد کر دے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے 1 اگست کو رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، دورفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسا خان، نامیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل ہیں۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کی پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیر احمد نے لکھی جبکہ ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دی ہے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیے 1 اگست سے ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔